بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می among those who are rightly guided۔ پیارے دوستو، خواب صرف خیالات نہیں ہوتے، بعض خواب حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ کبھی خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اور کبھی شیطان کی چالیں۔ اگر کسی پر جادو، بندش یا جنات کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کے آثار خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آئیے ایسے 15 خوابوں کو جانتے ہیں جو اس بات کی علامت ہو سکتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے یا آپ کسی شیطانی سائے کے زیر اثر ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیے۔ خواب سب کے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کی تعبیر بھی سب تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں، ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور ویڈیو کے تھرڈ پارٹ میں ہم آپ کو آج کے دن کا وظیفہ اور ایک چھوٹا سا عمل بتاتے ہیں کہ جسے اگر آپ آج کے دن کر لیتی ہیں تو اس کے کتنے بے شمار فوائد جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے۔ اور لاسٹ میں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا کی جاتی ہے، تو سبھی ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں، دعا کا حصہ ضرور بنا کریں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ تو پہلا خواب ہے، اگر کسی بہن یا بھائی نے کالا سانپ یا کالا کتا دیکھا ہے خواب میں تو یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی دشمن یا جادوگر آپ پر حملہ کر رہا ہے۔ کالا رنگ عموماً جادو یا جنات کی علامت ہوتا ہے۔ دوستو، اگر کسی صاحب خواب نے، وہ چاہے خاتون ہیں یا مرد، خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے تو یہ نشانی ہے کہ کسی نے آپ پر بندش یا قید کا جادو کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنے خواب میں بار بار اندھیرا، سردی، برف یا خوفناک موسم دیکھتا ہے تو یہ خواب بتاتے ہیں کہ آپ کی روحانی حالت متاثر ہو چکی ہے۔ ایسا اکثر جنات یا جادو کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا فورتھ خواب ہے، بھیانک چہرے، آسیب یا عجیب مخلوق کا پیچھا کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا۔ یہ شیطانی اثر یا جادو کا صاف اشارہ ہوتا ہے۔ ہمارا ففتھ خواب ہے کہ اگر کوئی بہن یا بھائی اپنے گھر کو ٹوٹا پھوٹا دیکھتا ہے، جلتے ہوئے دیکھتا ہے یا ویران گھر دیکھتا ہے تو یہ خواب بھی ظاہر کرتا ہے کہ گھر پر جادو یا نظر بد کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ خواب اس کی واضح نشانی ہے۔ 6 نمبر پر ہے، خواب میں اڑنا لیکن بے حد گھبراہٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھتی ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی روح کسی اور طاقت کے قبضے میں ہے۔ پیارے دوستو، 7 خواب ہے، کوئی چیز یا طاقت آپ سے کچھ چھین لے، اور اگر آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ سے چھینی گئی ہے خواب میں، اور کوئی غیبی چیز یا طاقت ہے جو آپ سے یہ قیمتی چیز چھین رہی ہے، تو یہ جادو کے ذریعے آپ کی صحت، رزق یا سکون کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ہمارا 8 خواب ہے، جسم پر خواب میں کالے دھبے، مکھیوں یا کیڑوں کا دکھائی دینا۔ یہ جادو یا جنات کے جسم پر اثر کی علامت ہوتا ہے، اور یہ ایسا جادو ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو کوئی خدا نخواستہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ دوستو، 9 خواب ہے، بار بار قبرستان، جنگل یا ویران جگہوں پر جاتے ہوئے خود کو دیکھنا۔ جنات ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں اور یہ خواب آپ پر ان کے اثر کی خبر دیتا ہے۔ ہمارا 10 خواب ہے، عورت
کی چیخیں، رونا یا ڈراؤنی آوازیں خواب میں بار بار آنا اور سننا، ایسا ہونا جادو کرنے والی عورت یا جن کی موجودگی کی علامت ہوتا ہے۔ 11 نمبر پر آ جاتا ہے اپنی موت، کفن یا جنازہ دیکھنا۔ ایسے خواب روحانی طور پر تباہی یا بندش کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوستو 12 نمبر پر اگر کسی نے اپنے خواب میں خود کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے رکاوٹ آ جاتی ہے یا نماز ٹوٹ جاتی ہے تو یہ خواب شیطانی اثر یا جادو انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خواب اس کی ایک بڑی علامت ہے۔ 13 نمبر پر ہے خواب میں کوئی کہے کہ تجھ پر کچھ کیا گیا ہے، مطلب آپ یہ محسوس کریں خواب میں کہ کوئی آپ سے ایسا کہہ رہا ہے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی انجان شخص، کہ تم پر واقعی کچھ کیا گیا ہے، کسی نے تم پر کوئی عمل کروایا ہوا ہے، تو یہ خواب اکثر حقیقت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ کسی نیک یا نامعلوم شخص کا یہ کہنا آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ 14 نمبر پر اگر آپ خواب میں خود کو روتے، چیختے، ڈر کر نیند سے جاگ جاتے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں تو یہ خواب بھی جادو یا جن کا اثر ذہن اور نیند پر غالب ہو جانے کا اشارہ ہوتا ہے، جس سے ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا 15 خواب ہے اذان، قرآن یا درود پاک سے خوف محسوس کرنا یا بھاگنا۔ اگر آپ قرآن یا اذان سے ڈر رہے ہیں خواب میں تو یہ خطرناک علامت ہے کہ کوئی اثر یا شیطان آپ پر سوار ہے اور وہ آپ کو انتہائی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اگر آپ ان میں سے 3 یا زیادہ خواب بار بار دیکھ رہی ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ روحانی حفاظت کی طرف توجہ دیں، اپنا روحانی علاج کروائیں، کسی نیک عالم یا روحانی رہنما سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 مرتبہ صبح شام پڑھ کر اپنے جسم پر ضرور پھونکیں۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا آج کا ٹاپک۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کی۔ آج ہے سیچرڈے یعنی ہفتے کا دن، اور ہفتے کے دن کا ایک چھوٹا سا پیارا سا وظیفہ کہ جو کہ ہمیں بے شمار فوائد دے گا انشاءاللہ تعالی۔ فجر کے بعد سے لے کے مغرب کے بعد تک آپ نے اکیلے میں خاموشی سے دل کی گہرائی سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور وظیفے کے پڑھنے سے پہلے اور لاسٹ میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے اور اپنے جسم پر دم کرنا ہے اس کو پڑھ کر، اور دل میں اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ اور ہمارا وظیفہ ہے یا حفیظو یا سلامو یا مومن، 33 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 33 بار، اور اول و آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ تو دوستو، جادو، بندش اور ہر شیطانی وار سے انشاءاللہ تعالی مکمل آپ کی حفاظت ہو جائے گی اس وظیفے کے عمل سے، اور دل کو سکون اور خوف جو ہے وہ دور ہوگا، دل کو سکون ملے گا، گھر میں برکت، امن اور راحت کا نزول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بچوں کے لیے بھی یہی عمل دم کر کے کریں تو بہت زیادہ مؤثر ہے۔ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور ہمارا وظیفہ ہے یا حفیظو یا سلامو یا مومن، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب کرتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا، تو سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں محبت اور محنت سے پالا۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان پر اپنی رحمتوں، مغفرت اور نور کا نزول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے نیک اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔
اے اللہ اگر وہ تکلیف میں ہیں تو راحت عطا فرما، اگر وہ عذاب میں ہیں تو انہیں نجات دے، اگر وہ تنہا ہیں تو ان کے ساتھ اپنا قرب عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ان کی قبر کو کشادہ فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر نیک زندگی گزارنے کی ہمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ دوستو آپ کا ایک لائک ہمیں حوصلہ دیتا ہے، تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور فیملی کا حصہ بننا چاہیں تو کامنٹ کریں۔ اگر آپ کا کوئی خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ خواب مختصر اور جامع بیان، خواب کو ایک ہی کامنٹ میں بیان کیا کریں، ساتھ دیکھنے کے وقت اور اٹھنے کے وقت کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں، تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا خواب اور اس کی تفصیلی تعبیر بھی ضرور شامل کریں گے۔ اللہ حافظ۔